مصر سے لوٹنے کے بعد شیر کو، جو کہ شاور کو اس کے کرتوتوں کا مزہ چکھانے کے لیے بے چین تھا، سلطان نور الدین جنگی سے بار بار درخواست کرتا رہا کہ مصر پر فوج کشی کی جائے۔ چونکہ اس وقت جنگی حکومت کے بنو عبید سے اچھے تعلقات تھے، اس لیے سلطان نور الدین جنگی کو کسی طرح خاص مجبوری کے بغیر مصر پر ہاتھ ڈالنا پسند نہیں تھا۔ بارہا شیرکو نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ آخر کار 3 سال بعد سلطان کو منانے میں کامیاب ہو گیا۔ ربیع الثانی 562 ہجری میں شیرکو ایک بار پھر 2000 برق رفتار شاہ سواروں کی فوج لے کر مصر روانہ ہوا تاکہ شاور کو بدعہدی اور نصرانیوں سے دوستی کی سزا دی جائے۔ یہ جنگی کی طرف سے مصر میں ایک سوچی سمجھی عسکری مداخلت تھی جس سے بہت سی سیاسی اور عسکری فائدوں کی امید تھی۔ شیرکو شامی عیسائی ریاستوں کو دائیں ہاتھ پر چھوڑتا ہوا صحرائے سینا میں داخل ہو گیا۔ اس خطرناک علاقے سے گزر کر وہ مصر کی حدود میں پہنچا اور قاہرہ سے تقریباً 40 میل جنوب کی سمت عطسی کے مکان سے دریائے نیل کو عبور کر کے مغربی کنارے پر اتر گیا۔ یہاں اس نے جیزہ میں کوئی 2 ماہ قیام کیا اور مغربی مصر میں اپنے قدم مضبوطی سے جما لیے۔ اس دوران شاور فرنگیوں سے مدد طلب کر چکا تھا، چنانچہ اس کا پرانا دوست ایلمرک اپنی فوج لے کر دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر آن پہنچا۔ اب ٹکراؤ ضروری ہو چکا تھا۔ دونوں لشکر دریائے نیل کے کنارے شمال کی طرف چلے۔ فرنگی مشرقی کنارے پر اور مسلمان مغربی کنارے پر آگے بڑھتے گئے۔ آگے چل کر ایلمرک نے فسطاط کے قریب پڑاؤ ڈالا اور شاور پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا کہ عسکری امداد کے بدلے شاور نے مراعات اور مال دینے کا جو معاہدہ کیا تھا وہ اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ خود عبیدی سربراہ آزد اس کی تصدیق نہیں کرے گا۔ آزد نے یہ بات مان لی اور عیسائی سفیروں کو خود اپنے پاس حاضری کی اجازت دے کر نصرانیوں سے دوستی اور معاہدے کی تصدیق کی۔ ایلمرک اب جلی ہو کر شیرکو پر حملے کے لیے پر تولنے لگا۔ دونوں حریفوں کے درمیان حائل دریائے نیل کو عبور کرنے کے لیے پہلے اس نے پل بنانے کی کوشش کی مگر اسی کامیابی نہ ہوئی۔ اس دوران شامی فوج مصر کے بالائی علاقے سعید مصر پہنچ چکی تھی۔ ایلمرک نے آگے چل کر دریا کو ڈیلٹائی علاقے سے پار کیا اور مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کی۔ شیرکو کے پاس صرف 2000 سپاہی تھے۔ اس نے اپنا پہلو بچاتے ہوئے بابین نامی مقام میں پڑاؤ ڈال دیا۔ فرنگیوں کے ساتھ اب مصری افواج بھی شیرکو کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شیرکو کے جاسوسوں نے جو تازہ اطلاعات فراہم کی تھی ان کے مطابق عیسائی اور مصری دونوں بہت بڑی تعداد میں تھے اور وہ ہر قیمت پر شامی فوج کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ باعزت صلح کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا۔ شیرکو لڑائی سے گھبرانے والا نہیں تھا مگر اسے اپنے ساتھیوں کی فکر تھی۔ اس مارکے میں بچ نکلنے کے امکانات بہت کم تھے۔ جان بچانے کی صرف ایک صورت تھی کہ کسی طرح دریا پار کر کے راہ فرار اختیار کی جائے، مگر دریا عبور کرنا بھی اس وقت اتنا آسان نہیں تھا۔ فرنگی اور مصری فوج پوری طرح چوکس تھے۔ ایسی حالت میں شیرکو نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا۔ اکثر ساتھیوں نے یہی رائے دی کہ بہر صورت دریا عبور کر کے جان بچانے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے کہا، لڑائی کی صورت میں زیادہ امکان یہی ہے کہ ہم شکست کھائیں گے۔ اس صورت میں ہم پسپا ہو کر کہیں پناہ بھی لیں گے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ ان علاقوں میں ہر سپاہی، ہر کسان اور ہر عام آدمی ہمارے خلاف ہے۔ ان کا یہ کہنا غلط بھی نہیں تھا۔ ظاہری نقشہ یہی بتا رہا تھا کہ لڑائی سے گریز کیا جائے، مگر شیرکو کے 2 خاص آدمیوں نے اس کے خلاف رائے دی۔ یہ شرف الدین بزغش اور صلاح الدین یوسف تھے۔ شرف الدین نے اپنی تقریر میں کہا، جو قتل ہونے یا گرفتاری سے ڈرے اسے بادشاہوں کی ملازمت کے بجائے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اگر ہم اس حالت میں سلطان کے پاس لوٹے کہ ہم فاتح ہوں اور نہ ہی کسی معذور کر دینے والی مصیبت سے مجبور ہوں تو سلطان ہم سے ہمارا مرتبہ اور مال و دولت سب کچھ چھین لیں گے۔ انہیں یہ کہنے کا پورا حق ہوگا کہ تم مسلمانوں سے ٹیکس تو وصول کرتے ہو مگر ان کے دشمنوں کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہو اور مصر جیسی عیسائیانی ملک کو کفار کے ہاتھ میں ڈال کر آ جاتے ہو۔ نوجوان صلاح الدین ایوبی نے بھی اس طرح کے جذبات کا اظہار کیا۔ یہ سن کر شیرکو نے کہا، بہترین رائے یہی ہے۔ اب محفل مشاورت کا رنگ بدل گیا اور سب مسلمان لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ 26 جمادی الثانیہ 562 ہجری کو
دونوں فوجیں ایک کھلے میدان میں ایک دوسرے کے مقابل آئی۔ شیر کو نے قلب لشکر میں اپنی جگہ صلاح الدین یوسف کو مقرر کیا اور کہا، دشمن مجھے قلب لشکر میں گمان کر کے سارا یود اس طرف ڈالے گا، مگر تل ان سے بھرپور مقابلہ کرنے کی بجائے نمائشی جنگ کرنا اور جلد ہی تیز تر پسپائی اختیار کر لینا۔ جب دشمن تمہارا پیچھا کرتے کرتے تھک جائے اور واپس لوٹنے لگے تو تم اس کی پیٹھ پر حملہ کر دینا۔ شیرکو نے خود دائیں ہاتھ کے دستوں کو سنبھالا۔ اس کے لیے اس نے اپنے بہترین جانباز اور سخت جان سپاہیوں کو چنا۔ شیرکو کا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ فرنگیوں اور مصری فوج نے طبل جنگ پر چوٹ پڑتے ہی شامیوں کے طیب لشکر پر حملہ کر لیا۔ یہ صلاح الدین یوسف کی قیادت اور شجاعت کی آزمائش کا غیر معمولی موقع تھا، جس کا ذکر تاریخ میں محفوظ ہے۔ صلاح الدین نے خود کو قیادت کا اہم ثابت کر دکھایا۔ اتحادیوں کے اس کھیلے کے سامنے کچھ دیر اپنی مٹھی بھر سپاہیوں کو لڑانے کے بعد وہ منظم انداز میں پسپا ہوتا دکھائی دینے لگا۔ عیسائی سپاہی خوشی سے دیوانے ہو کر ان کا پیچھا کرنے لگے، مگر تیز رفتار گھوڑے پر سوار یہ چند سو سپاہی ان کے ہاتھ نہ آئے۔ پیچھے میدان میں اب زیادہ تعداد مصری سپاہیوں کی رہ گئی تھی۔ شیرکو کے اشارے پر شامیوں کا دایاں بازو آگے بڑھا اور ان پر پل پڑا۔ اس اچانک طوفانی حملے سے عرب مصر کے چھکے چھوٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی بہت بڑی تعداد قاجر مولی کی طرح کٹ کر رہ گئی، جبکہ باقی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ ادھر صلاح الدین کے طاقت میں جانے والی فرنگی فوج ناکام ہو کر واپس لوٹ آئی، مگر یہاں میدان کو اپنے میزبانوں کی لاشوں سے بھرا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایلمریک پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلا۔ 2000 سپاہیوں کے ساتھ دو ملکوں کے مشترکہ فوجوں کو شکست سے فاتح دینا شیرکو کا حیرت انگیز کارنامہ تھا، جس میں صلاح الدین ایوبی کی شجاعت اور بیدار مغزی کا بھی بڑا حصہ تھا۔ مصرانوں اور مصریوں کی پسپائی کے بعد شامی مجاہدین کو دشمن پر نفسیاتی برتری حاصل ہو گئی تھی۔ یہ محض اللہ جل شانہ کا فضل و کرم تھا کہ ان تھوڑے سے سپاہیوں کا رعب دو ملکوں کی افواہی پر طاری ہو گیا تھا، ورنہ اب بھی فرنگی اور مصری قوت کے لحاظ سے اس قابل تھے کہ وہ دوبارہ انہیں گھیر سکیں، مگر انہیں اس کی ہمت نہ ہو سکی۔ وہ کسی توقع کے بغیر قاہرہ پہنچ گئے اور نئے سرے سے تیاریاں کرنے لگے۔ شیرکو بابین کے معرکے کا فاتح بن کر وہاں سے چلا تو سکنبریا پہنچ کر دم لیا۔